ہوتی ہیں یا ہمارے دل میں خواہشات آتی ہیں، وہ خواہشات ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ خواہش کرنا کسی چیز کا یہ کوئی بری چیز ہے۔ خواہشات کا ہونا ایک نیچرل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹیمپٹیشنز دنیا میں دی ہیں، اور انہی ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں آزماتے ہیں۔ کبھی ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر آزماتے ہیں۔ اور کبھی ہم جس چیز کو ہم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے واپس لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، ہم کس طرح سے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے ساتھ لویل رہتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے ساتھ تابعدار رہتے ہیں، پھر ہمارا ایک نیا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جی جو چیز ہمارے پاس تھی، جو ہمیں بہت پسند تھی، جو بہت پسندیدہ تھی، وہ اللہ نے ہم سے لے لی، اور اس کے بعد ہمارا ایک نیا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر بھی آزماتے ہیں، ہم سے لے کر بھی آزماتے ہیں۔ کبھی اللہ العالمین ہمیں سرے سے نہ دے کر آزما رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کی ہمیں شدید ترین خواہش ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے، پر وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ کبھی ہم کسی چیز کو فوراً ابھی اسی وقت چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس وقت وہ چیز ہمیں نہیں دیتے، تو ہماری وہ خواہش اس وقت پوری نہیں کرتے۔ اس میں بھی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور کبھی کوئی اللہ رب العزت کچھ چیزیں ہمیں بغیر مانگے، بغیر خواہش کیے ہمیں عطا کر دیتے ہیں، اور اس پہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دے دیا، تو کیا ہم اس لینے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ میری محنت سے مجھے حاصل ہو گیا، یہ سب کچھ جو ہے وہ میری اپنی ذہانت سے، میری عقل سے مجھے مل گیا، اور یا میں تو یہ ڈیزرو کرتا تھا، مجھے تو ملنا ہی چاہیے تھا۔ کبھی اللہ رب العالمین جو چیز ہم خواہش کر رہے تھے وہ ہمیں نہیں دیتے، بلکہ کسی اور کو ہمارے سامنے دے دیتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جس کو ملا ہے وہ تو ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو خواہش کر رہا تھا اس کو نہیں ملا، دوسرے کو مل گیا، تو اب ہمارا ایک اور ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جی کیا ہم اللہ رب العزت سے شکایت کرتے ہیں، کیا ہم جیلس ہو جاتے ہیں، کیا ہمیں اس طرح کی جیلسی، حسد شروع ہو جاتی ہے اس بندے سے کہ جس کو وہ مل گیا جو ہم چاہتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ العالمین ہر طرح سے ہر لمحے ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں ہر وقت اس چیز کے لیے ویجیلنٹ، یعنی بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ العالمین ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک نیچرل سی بات ہے، کبھی ہمیں ملتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، خوشی میں ہم اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ ہم تکبر میں پڑ جائیں۔ کبھی نہ ملنے سے ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو اتنے زیادہ غمزدہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے ہم باغی بن جائیں، یعنی اللہ سے دور بھاگ جائیں۔ یہ سارے کے سارے ٹیسٹ ہیں، اور الہ العالمین نے ہمیں قرآن میں اس چیز کے بارے میں فرمایا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو پھر اور چکھا کر پھر اس سے واپس لے لیں، تو وہ بہت ہی نا امید اور بہت بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ بھی قرآن میں بتایا کہ ہم اسے دیتے ہیں، اس کو مزہ چکھاتے ہیں اس نعمت کا، جب اس کو مزہ لگ جاتا ہے اس نعمت کا، پھر ہم اس سے چھین لیتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ لگتا ہے اس کی دنیا لٹ گئی، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور شیطان اصل میں ہمیں چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ سے مایوس ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مایوسی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ تو مایوس ہو جانا، ہوپ لیس ہو جانا اللہ سے، یہ شیطان کی خواہش ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ سے امید باندھ کے رکھے، امید ضرور باندھے، لیکن اپنے ایمان کو اس جگہ لے کر آئیں کہ اگر مل گیا تو اللہ کی مہربانی، نہیں ملا تو اس میں میرا کوئی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مشکل سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی نہیں دیا، اس میں بھی میرے لیے کوئی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دے کر لے لیا، اس میں بھی یقیناً میرے لیے کوئی فائدہ ہے، اگر میرے پاس رہتا تو مجھے نقصان ہوتا۔ ہر حال میں اللہ کو اپنے لیے سب سے زیادہ، یوں سمجھ لیجئے لائل، سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے علاوہ تو کوئی کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں، اب ہمارے لیے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ کبھی کبھی ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں اور ہم کوئی چیز جلدی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں، ٹائم لگے گا۔ تو ٹائمنگز بھی اللہ نے سیٹ کی ہیں، اور وہ سب کچھ بہترین فیصلے جو اللہ نے کیے ہیں بحیثیت مسلمان کے، ہمیں اپنے دل کو اس جگہ پہ لانا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ ہمیں اللہ سے راضی رہنا ہے، ہمیں اللہ سے خوش رہنا ہے، ہمیں اللہ سے مایوس نہیں رہنا، ہمیں اللہ سے نا امید نہیں رہنا، ہمیں بس خوش رہنا ہے۔ اگر ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ولیوں کی صفت ہے، اور جب ایسا ہو جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ وہ دل عطا کرتے ہیں جو ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، وہ نفس جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے۔ تو اللہ العالمین ہمیں ایسا دل عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی صفائی فرمائے، آمین، اللہم ربنا آمین۔